السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12واں پارہ سورہ ہود 10ویں رکوع کا آغاز، آیت نمبر 110۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فاختلف فیہ، پس اس میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے بات طے نہ ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ ایسے شک میں پڑے ہیں جو بے چین کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک ان سب کو ان کا بدلہ دیں گے آپ کے پروردگار ان کے اعمال کی نسبت۔ انہ بما یعملون خبیر، بے شک وہ اللہ ان کے اعمال سے باخبر ہیں۔ فاستقم، پس ثابت قدم رہیے، کما امرت، جیسا آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ ومن تاب معک، اور جو لوگ آپ کے ساتھ توبہ کریں، ولا تطغوا، اور حد سے نہ بڑھیے۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور نہ راغب ہوں یا مائل ہوں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا۔ فتمسکم النار، پس چھو لے گی آپ کو آگ۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، پھر نہ ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست۔ ثم لا تنصرون، اور نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ واقم الصلاۃ طرفی النہار، اور قائم کیجئے نماز دن کے دونوں کناروں میں۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، بے شک یہ یاد دہانی ہے یاد کرنے والوں کے لیے۔ واصبر، اور صبر کیجئے۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے نیکی کرنے والوں کا بدلہ۔ فلولا کان من القرون من قبلکم، پس کیوں نہ جو تم سے پہلے بستیاں یا زمانے گزر چکے، اولو بقیۃ، باقی رہنے والی تھی جن میں کچھ بھلائی، ینہون عن الفساد فی الارض، روکا انہوں نے زمین میں فساد کو۔ الا قلیلا، سوائے چند لوگوں کے، ممن انجینا منہم، ان میں سے جنہیں ہم نے نجات دی۔ واتبع الذین ظلموا، اور پیروی کی ظالم لوگوں نے، ما اترفوا فیہ، ان چیزوں کی جس میں انہیں عیش و آرام دیا گیا۔ وکانوا مجرمین، اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر گزشتہ رکوع کے شروع میں بھی ضمناً ذکر کیا گیا، اور یہاں پہ بھی آپ کو ملنے والی تورات اور اس کے احکامات میں بنی اسرائیل کی تفرقہ بازیاں اور اختلاف کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی،
تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کتاب میں بھی اختلاف کیا، اس کے احکامات کو ماننے کے حوالہ سے، اس کی تعلیمات اور اس کے اوامر اور نواہیات کے حوالہ سے وہ اختلاف کا شکار ہو گئے، اور اختلاف کس حد تک تھا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقوں میں یہ قوم تقسیم ہو گئی، 72 گروہوں میں یہ بنی اسرائیل بٹ گئے، 72 فرقے ان لوگوں نے بنا لیے، اتنا ہائی کلاس پہ ان کا اختلاف تھا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ایک فیصلہ، ایک بات طے شدہ ہے، وگرنہ ایک منٹ نہیں لگتا ان لوگوں کے اختلاف کے مابین فیصلہ کر دیا جائے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، ایسے شک میں یہ لوگ پڑ گئے ہیں جو ان کو بے چین کیے رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ جن لوگوں نے تورات کے منزل من اللہ ہونے میں اختلاف کیا، سچائی چھپ تو نہیں سکتی، وہ انکار کرنے کے باوجود کسی نہ کسی پل ان کا دل ان کو بے چین رکھتا تھا کہ ہم جس نہج پہ چل رہے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ جن لوگوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی صداقت میں شک کیا، وہ بھی بے چین رہے، اور جن لوگوں نے احکامات الہیہ جو تورات کی صورت میں آسمان سے اتارے گئے تھے ان میں اختلاف کیا، وہ چاہے دیت کے مسائل ہوں، وراثت کے مسائل ہوں، وہ حلال اور حرام کے مسائل ہوں۔ اب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے وہ عرق النساء کی ایک بیماری تھی آپ کو، اس کے سبب اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت چھوڑا، بنی اسرائیل کے ایک طبقے نے اس کو ویسے ہی اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو ایسی کئی مثالیں ہیں کہ اپنی منمانیوں کی وجہ سے ان لوگوں نے اللہ کے احکامات میں جو اختلاف کیا، اللہ فرماتے ہیں منہ مریب، وہ ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، وہ اختلاف بھی انہیں بے چین کیے رکھتا تھا۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور کیسا وہ وقت ہوگا کہ جب آپ کے پروردگار ان سب کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دیں گے۔ جس نے انکار کیا، انکار کی سزا پائے گا، جس نے تصدیق کی وہ تصدیق کرنے کی جزا پائے گا۔ انہ بما یعملون خبیر، سبب یہ ہے کہ آپ کے پروردگار ان کے اعمال سے باخبر ہیں۔ اب یہ سارا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کو ملنے والی کتاب اور آپ کی امت کا اس میں اختلاف کرنا، اس سارے سینیریو کو بیان فرمانے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں فاستقم، آپ کم از کم ثابت قدم رہیے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام کو جو حکم ہوتا ہے وہ حقیقت میں امت کو حکم ہوتا ہے۔ فاستقم، آپ مت گھبرائیے، آپ مت پریشان ہوئیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا انکار ہوا، آپ کا بھی انکار ہوگا۔ لوگوں نے ان کی تعلیمات کے ساتھ کفر کیا، آپ کی تعلیمات کو بھی جھٹلایا جائے گا۔ کرنے کے کام کیا ہیں؟ فاستقم، استقامت اختیار کیجئے، ثابت قدمی، ڈٹ جائیے، کما امرت، جیسا آپ کو حکم دیا گیا۔ ومن تاب معک ولا تطغوا، اور جو لوگ آپ کے ساتھ توبہ طائب ہو کے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ بھی اپنے اسلام پہ اور ایمان پہ ڈٹے رہیں۔ ولا تطغوا، حد سے نہ بڑھو، نافرمانی نہ کرو، بغاوت، سرکشی، یہ سارے اس معنی میں آتے ہیں۔ اللہ کے احکامات سے آگے بڑھنے کی جسارت نہ کرو۔ انہ بما تعملون بصیر، کیوں؟ اللہ کریم آپ کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی ٹریننگ ہے کہ انسان اپنا نظریہ اور اپنے خیالات پہ اس عقیدہ کو متمکن کر لے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ شاید میں نے کسی وقت پہلے بھی مثال دی ہو، آپ یقین کیجئے بلا مبالغہ 90% تک برائیوں سے یہ سوچ کے بندہ اجتناب کر سکتا ہے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں انہ بما تعملون بصیر، تمہارے اعمال کو تمہارے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا،
ظالم لوگوں کی طرف مائل مت ہوئیں۔ آج یہ ہماری نیو جنریشن جو ہے، ہمارا یہ نوجوان طبقہ، اور بالخصوص راتوں رات امیر ہونے کا خواب دیکھنے والی نئی نسل، آپ یقین کیجئے کبھی کسی کافر ملک کی مثال، کبھی کسی کی مثال، کبھی کسی کی دولت پہ تبصرے، کبھی کسی کی کامیابی کے ڈنڈورے پیٹنا، اللہ کریم منع فرما رہے ہیں قرآن مجید میں، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگوں کی طرف مائل مت ہوئیے۔ اور ان بد نصیبیوں میں سے ایک بد نصیبی اس وقت ہماری سوشل میڈیا ہے۔ ٹک ٹاک جیسی لعنت کے سبب راتوں رات اپنا جسم دکھا کے امیر ہونے والوں کی مثالیں دیتے ہمارے نوجوان نہیں تھکتے۔ وہ جی کل کا وہ چوڑا چمار تھا، وہ دیکھے ٹک ٹاک سے اتنی ارننگ شروع ہو گئی، آج وہ کوٹھیوں کا مالک ہو گیا ہے۔ فلاں جی اس نے یہ کام شروع کیا، یوٹیوب کے اوپر اتنے ویورز اس کے ہو گئے ہیں کہ اس وقت کل تک وہ 2 وقت کی روٹی سے تنگ تھا، آج کروڑوں میں کھیل رہا ہے۔ اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ، ان بدبختوں کی طرف اپنے آپ کو مائل مت کیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، چاہیے تو یہ تھا کہ امت مسلمہ کے نوجوان اگر فالو کرتے تو سیدنا خالد بن ولید کو کرتے، اگر فالو کرنا تھا محمد بن قاسم کو کرتے، فالو کرنا تھا تو کاش کہ ہماری آئیڈیل ہستیاں حضرات صحابہ کرام، امہات المومنین اور اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوتے۔ ہمارے لیے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمیں تو یہ دیکھنا تھا کہ ہمارے نبی نے زندگی کیسے گزاری۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ مجھے ایک وقت کا کھانا دے دیجئے، ایک وقت کی بھوک دے دیجئے، جب کھانا ملے اللہ کھا کے تیرا شکر ادا کروں، اور جب فاقہ آئے اللہ ہاتھ بلند کر کے تجھ سے روٹی کا سوال کروں۔ آپ یہاں پہ لوگوں کے ملین بلین ہونے کی مثالیں دے کے ان سے مرغوب ہو رہے ہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ کریم منع فرما رہے ہیں کہ یہ ناجائز کمائی کے طریقے اور ذرائع سے امیر ہونے والے ظالم لوگ، ان کی طرف مائل مت ہوئیے۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم لوگوں کو آگ چھو لے گی، تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، کوئی غم خار نہیں ہوگا، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، کوئی تمہارا دوست نہیں ہوگا۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کرنے کے کام کیا ہیں؟ یہ تو ممانت ہے نا کہ ایک مسلمان کا ترہ امتیاز ایسا نہیں ہونا چاہیے، وتیرہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ فحش لوگوں سے مرغوب ہوتا پھرے، وہ بے دین لوگوں سے مرغوب ہوتا پھرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث مبارکہ سناؤں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ اللہ کریم یکساں تقسیم فرماتے ہیں، لوگوں میں روزیاں بھی تقسیم فرماتے ہیں، اور لوگوں میں اللہ کریم اخلاق بھی تقسیم فرماتے ہیں۔ وہاں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا دنیا تو اللہ انہیں بھی عطا فرماتے ہیں جن سے راضی ہوتے ہیں، اور انہیں بھی عطا فرماتے ہیں جن سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن دین کی سمجھ اللہ انہیں نصیب فرماتے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف حدیث مبارکہ کے چند کلمات نہیں، یہ پورے کا پورا ایک زندگی کا اسوہ ہے، اور زندگی گزارنے کا ایک موٹو ہے، دستور ہے، منشور حیات ہے یہ کلمات۔ فرمایا دنیا تو اللہ سب کو دیتے ہیں، جس سے راضی جس سے نہیں راضی، لیکن دین اللہ انہیں نصیب فرماتے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واقعی الصلاۃ، کرنے کے کام کیا ہیں؟ واقعی الصلاۃ، آپ لوگ نماز پڑھیے۔ لوگ دنیا کا بینک بیلنس بناتے ہیں، دیکھیے کہیں آپ کا نیکیوں والا بینک بیلنس خالی نہ رہ جائے، نیکیوں سے محروم نہ رہ جائیے گا۔ قیامت کو تو ایک نیکی کی بھی اگر ضرورت پیش آ گئی تو آپ کے علم میں ہے، یہ سمجھانے کی تو ضرورت نہیں، وہ کسی سے نہیں ملے گی۔ ایون کہ والدین اپنی اولاد کو اپنی نیکی نہیں دیں گے۔ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا۔ کرنے کے کام کیا ہیں؟ آپ نیکیاں سمیٹیے۔ کیسے؟ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے۔ طرفَیِ النَّہار، دن کے دونوں کناروں میں،
سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس سے مراد فجر اور مغرب کی نماز ہے، یعنی دن کے دونوں کنارے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ نے ویسے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد فجر اور عصر، ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، امام قتادہ کا موقف یہ ہے رحمہ اللہ کہ پھر زُلَفًا مِّنَ اللَّيْل جو آ جاتا ہے اس سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں بن جاتی ہیں۔ بہرکیف دن میں بھی نماز کا اہتمام کیجئے، رات کے کچھ حصے میں بھی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ دیکھیے یہ بہت بڑا ایک گاڈ گفٹ ہے، بہت بڑا ایک تحفہ ہے یہ جو آج آپ آیہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں 114 نمبر سورہ ہود کی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر برائیاں ہو جائیں، قصور، غلطیاں ہو جائیں، آسان سا فارمولہ ہے، نیکیاں شروع کر دیجئے، برائیاں خود بخود مٹ جائیں گی۔ اس سے بڑھ کے اور فضل و عنایت اور کرم کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کے اور آپ اکثر دیکھیے کسی بندے پہ اگر جھوٹی FIR بھی درج ہو نا، جھوٹی بھی، تو مدتوں تک عدالت کے ریکارڈ میں اس کا نام بطور ملزم یا مجرم رہتا ہے۔ لیکن یہاں پہ عالم کیا ہے؟ گناہ بھی کر لیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ گناہ کے بعد آ کے وضو کر کے نماز پڑھ لے، اللہ کریم اس کا گناہ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، اور ایک نماز سے دوسری نماز تک اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں لفظ ہے جس بندے کے گھر کے سامنے نہر گزرتی ہو، جس بندے کے گھر کے سامنے نہر گزرتی ہو، 5 مرتبہ وہ غسل کرے تو کیا ہونا چاہیے؟ کوئی میل کو چیل رہتی ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں جی نہیں۔ فرمایا پھر یہی مثال نماز پڑھنے والے کی ہے جو 5 نمازیں پڑھتا ہے، اللہ اس کی روح کو گناہوں سے پاک فرما دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایک روایت ہے صحیح البخاری میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بیوی، مال، اولاد اور پڑوسی میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے، یعنی ان 4 چیزوں کے سبب انسان بعض اوقات اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، بعض اوقات حدود اللہ کی پامالی ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ گناہ ان 4 کے سبب، یعنی مال کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، بیوی کے حوالے سے، پڑوسیوں کے حوالے سے اگر کسی وقت گناہ ہو جائے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نماز، روزہ، صدقہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی جو گناہ ہوئے تھے یہ نیکیوں کے کام کر لیجئے، اللہ کریم آپ کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا لا الہ الا اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے کبھی گناہ کیے ہی نہیں گئے تھے، اور وہاں لفظ ہیں کہ اس جیسا کوئی عمل بھی نہیں ہے، اس جیسا، یہ تو افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ مدارج السالکین میں امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود آج بے چینی کیوں ہے، گناہوں کی طرف نظر التفات کیوں اٹھتی ہے؟ وہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ شہوات اور شبہات، شکوک و شبہات اور شہوات، گناہوں کی لذت کی طرف مائل ہونا، یہ ایسے سیاہ بادل ہیں جو لا الہ الا اللہ کے نور کی چمک کو کم کر دیتے ہیں۔ تو اگر لا الہ الا اللہ کی چمک پوری تابانی کے ساتھ ہو تو اس کے سامنے یہ گناہ ویسے ہی ہیچ ہیں، یہ گناہ ویسے ختم ہو جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے ادا کرنے والا نہ ہو بلکہ دل سے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والا ہو، اس وقت لا الہ الا اللہ کی پوری چمک، پوری روشنی ہوگی، اور جب لا الہ الا اللہ کی روشنی ہو گناہ ویسے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک روایت کے لفظ ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حج اور عمرے بار بار کیا کرو، اللہ کریم ہمیں توفیق نصیب فرما دیں۔
فرمایا بار بار حج اور عمرے کرنا یہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو اتار دیتی ہے۔ تو یہ کچھ اعمال ہیں، یہ نیکیاں ہیں جو ہمارے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ کوشش کیا کریں کہ مرنے سے پہلے اپنا کھاتا ہم کلیئر رکھے، مرنے سے پہلے اپنے نامِ اعمال سے گناہوں کو دھو ڈالیے۔ توبہ بڑا بہترین دروازہ ہے، آگے چل کے سورہ شورى میں ہم پڑھیں گے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ وہی اللہ کی ذات ہیں جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ بلکہ موقع کی مناسبت سے مجھے وہ ایک طبرانی کی روایت بھی یاد آ گئی۔ کل صبح انشاءاللہ جمعہ کی نماز ہم پڑھیں گے، کل جمعہ ہمارے ہاں، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو جمعے والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ، اللہ کریم اس کے پہلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ طبرانی کی روایت ہے کہ جمعے والے دن فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ اپنی زبان سے جو کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ، اللہ کریم اس کی بدیاں گناہ سیئات بھی مٹا دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں یہ توفیق نصیب فرما دیں۔ نمازوں کا اہتمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، یہ یاد دہانی ہے یاد کرنے والوں کے لیے۔ وصبر، کیا حکم ہے ہمیں؟ وصبر، پہلے نماز کا حکم دیا گیا، اب صبر کا دے دیا گیا۔ یہ دونوں چیزیں کامیابی کی کنجی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ساتھ انسان اللہ کی مدد چاہے، ممکن ہی نہیں کہ اللہ کی مدد اس کے شامل حال نہ ہو۔ آپ زندگی میں تجربہ کر لیجئے گا، تکلیف پہنچے اس پہ صبر کر لیجئے، نماز کا اہتمام کر لیجئے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو رستے میں خبر ملی کہ ان کے بھائی فوت ہو گئے ہیں۔ فوراً رستے سے سائیڈ پہ ہو کے جائے نماز بچھایا، فرمایا میں 2 رکعتیں پڑھ لوں، جو دکھ کی خبر پہنچی ہے، فوتگی کی خبر پہنچی ہے، اس پہ صبر بھی کر لوں اور نماز بھی پڑھ لوں، اللہ کریم کا فضل اور کرم میرے شامل حال ہو جائے گا۔ تو اس کا اہتمام لازمی کیا کریں۔ پہلے نماز کی ترغیب دی گئی، آگے فرمایا وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کریم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، جو آپ سے پہلے لوگ بچ گئے، بچی کھچی خیر جن کے پاس ہے، اللہ کریم فرماتے اب زمین میں وہ فساد سے کیوں نہیں روکتے، اب اللہ کے احکامات لوگوں کو کیوں نہیں سناتے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ، بڑے تھوڑے رہ گئے۔ یہ قحط الرجال کا دور ہے، واقعتاً قرآن پاک کی اس آیت کے تناظر میں یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ قحط الرجال کا دور ہے۔ بڑے تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں جو نیکی کی ترغیب دلاتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں، جو نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور لوگوں نے پیروی شروع کر دی ان چیزوں کی جن میں انہیں آسائش دی گئی۔ یہ دنیا بطور آزمائش ملی تھی، ہم نے اس دنیا سے دل لگا لیا۔ یہ دنیا یہ تو دار العمل ہے اپنے کل کی تیاری کے لیے، ہم نے اس کی عیش و عشرت میں خود کو اس کی رنگینیوں میں اتنا غرق کر دیا کہ اب ہمارے دل بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو چکے ہیں۔ لہذا اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، ان لوگوں نے پیروی کی کہ جن چیزوں میں ان کو عیش و عشرت دی گئی اس کی پیروی میں لگ گئے۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، ایسے لوگ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو کے دنیا کی رنگینیوں میں پڑ گئے وہی مجرم ہیں، اور مجرم اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے اعلان ربانی ہو جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ، تمہیں اتنی بھی جسارت نہیں کہ تم میرے بندوں کی صفوں میں کھڑے ہو سکو۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو قیامت والے دن اس ذلت
आमेज़ रुसवाई से महफूज फरमा के अपने नेकुकार लोगों में शामिल फरमा लें। कितने खुश नसीब ऐसे होंगे जो कस्तूरी के टीलों पे बैठे होंगे, कितने खुश नसीब इस उम्मत के लोग होंगे जो नूर के मिंबरों पे बैठे होंगे, जिनके मुतालिक इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उनको कोई फ़िक्र नहीं होगा, वो नूर के मिंबरों पे बैठे होंगे, कस्तूरी के टीलों पे चढ़ के बैठे होंगे। अल्लाह करीम बाकी मखलूक का हिसाब पूरा करेंगे और इनको आर्डर हो जाएगा, चलो बग़ैर हिसाब के तुम जन्नत में चले जाओ। रब करीम मुझे, आपको, हमारे प्यारे वालिदैन को, अहले खाना को और हमारी आने वाली नस्लों को भी इन खुश नसीब लोगों में शामिल फरमा लें। कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने की खैर व बरक़ात हम पर, हमारे अहले खाना, कारोबार और दीगर मामलात पर वारिद फरमा दें। हमें शर शैतान, शर इंसान, बिलखुसूस अपने नफ्स की शरारतों से बचने की तौफीक नसीब फरमा दें। और दुआ किया करें कुरान पाक की बरकत से अल्लाह हमें घरों का सुकून नसीब फरमा दे, रिज़्क़ हलाल की वुसअत और फरावानी नसीब फरमा दें। अल्लाह करीम हमारे बेटे बेटियों के मुक़द्दर नसीब अच्छे फरमा दें। और रब करीम कुरान पाक के ऐन मुताबिक हमारी अमली ज़िंदगी फरमा के दुनिया आखरत की कामयाबियाँ समेटने की तौफीक नसीब फरमा दें। जो मकरूज़ हैं अल्लाह उनके कर्ज़ दूर फरमा दें, जो मजबूर हैं अल्लाह उनकी मजबूरियों को रफ़ा फरमा दें। और जुमला जितनी नेक ख्वाहिशात हमारे ज़हनों में, हमारे दिलों में हैं, रब ताला अपनी रहमत कामिला से वो पूरी फरमा के हमें दोनों जहानों में सुरखरू फरमा दें। जो बिरौने ममालिक में हमारे बहन भाई हमारी इस क्लास का, हमारे इस सफ़र का हिस्सा बनते हैं, अल्लाह करीम अपनी ख़ास रहमत से उनके ईमान की, मालो जान की हिफाजत फरमाएँ और उन पे अपनी ख़ास रहमतों का नुज़ूल फरमा दें। इसी तरह जो बीमार हैं अल्लाह करीम अपनी रहमत कामिला से उनकी बीमारियों को रफ़ा फरमा दें, शिफ़ाए कामिला आजला नाफ़िया नसीब फरमा दें। और रब करीम हमारे दुनिया से जाने वालों को माफ़ फरमा के उनके दर्जात बुलंद फरमा दें।